ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْقُدْ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وقال تعالى في موضعها لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ما عمل ابن آدم عملا يوم البحر أحب إلى الله عز وجل من إهراق الدم وإنها لتأتي بقرونها وأشعارها وأظلامها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قال لقد معاذ الحزب والعزم والجمال المسلم الحمد للہ ذوالحجہ کا مبارک عشرہ چل رہا ہے، یعنی ذوالحجہ کے پہلے وہ 10 راتیں کہ جن کا قرآن و حدیث میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد یہ وہ مبارک 10 دن ہے کہ جس میں نیکی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر اور دنوں میں کی جانے والی نیکیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ ایک ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک ممکن ہو تو پورے 9 دن کے روزے رکھیں، یعنی تو جتنا ممکن ہو سکے اتنا، کم از کم ایک دن عرفے کے روزے کا رکھنے کی بھی خاص فضیلت آئی ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 9 دنوں میں رکھا جانے والا ہر ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان 9 راتوں ان 10 راتوں میں سے ہر ایک رات جاگ کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ اب خاص طور پر عرفہ کا دن وہ تو اتنا زیادہ فضیلت والا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ آتی ہے انی احتسب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ گمان ہے کہ عرفہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا ان یکفر السنۃ التي قبلہ وبعدہ، یہ ایک دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اور آئندہ کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گزشتہ جو 1 سال گناہ کیے تھے وہ بھی معاف ہو جائیں گے اور آئندہ کے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی جو گناہ بھی کیے ہی نہیں وہ گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ مطلب یہ ہے کہ آئندہ 1 سال اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسا گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ آئندہ سال ویسے گناہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ایک دن بڑا ہی مبارک ہے، بڑی ہی فضیلت والا ہے کہ جس دن سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے محض میری محبت میں اور میرے حکم کو بجا لانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا آرام چھوڑا، اپنی سہولتیں چھوڑی اور صبح سے شام تک میرے سامنے گڑ گڑا کر عرفات کے میدان میں چلچلاتی دھوپ میں مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے حاجیوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور جن جن لوگوں کے لیے ان حاجیوں نے دعائیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شاید یہی عرفہ کے دن جیسا کوئی اور دن ہوگا کہ جس میں اتنی کثرت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے عرفہ کے دن جتنے لوگوں کا شمار ہوتا ہے اتنے لوگ کسی اور دن میں جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے۔ تو یہ بہترین دن ہے، عرفات کے میدان میں حاجی جمع ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن ہم روزے کی حالت میں رہیں اور خوب اللہ سے دعائیں مانگیں۔
حدیث میں آتا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، تمہاری دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کی دعا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تم جتنی دعائیں مانگتے ہو قبولیت کے اعتبار سے وہ دعا سب سے زیادہ قبول ہونے کی اقتدار ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب یہ دن ایسا ہے کہ جس میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبولیت کے اعتبار سے سب سے بہترین ہے، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، تو آج کے دن یعنی عرفہ کے دن وہ بہترین الفاظ جو میں مانگتا ہوں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب نے جو دو بہترین الفاظ اور کلمات اور بہترین دعا آج عرفہ کے دن مانگی ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ آتا ہے کہ عرفہ کے دن کثرت سے دعائیں مانگنا ہے اور خاص طور پر کثرت سے اس ورد کو، اس وظیفے کو، اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری و ساری رکھنا ہے۔ تو یہ عشرہ پورا کا پورا بہت ہی بہترین ہے اور اس عشرے کے اندر عرفہ کا دن وہ سارے دنوں میں سب سے افضل دن، یعنی راتوں کے اعتبار سے پورے سال میں جو سب سے افضل ترین رات ہے وہ شب قدر ہے، اور دنوں کے اعتبار سے سب سے بہترین دن سال میں پورے وہ عرفہ کا دن ہے۔ لہذا اس دن کثرت سے دعائیں مانگنا ہے اور کثرت سے روزہ رکھنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی ہر چھوٹی سی چھوٹی نیکی دیگر دنوں میں کی جانے والی بڑی سی بڑی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو ان 10 دنوں میں کثرت سے نفلی کام، نفلی روزے، نفلی صدقہ خیرات، نفلی عبادتیں کرتے رہنا چاہیے، اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی ساری عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے؟ حدیث مبارکہ میں ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الی اللہ عز وجل من احراق الدم، ان 10 دنوں میں جو سب سے بہترین نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آنے والی ہے وہ خون کا بہانا ہے، یعنی قربانی کا کرنا ہے۔ لہذا ان دنوں کے اندر قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان 10 دنوں میں جیسے ہم روزہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ویسے ہی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان 10 دنوں میں جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کسی نہ کسی ایک دن میں قربانی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں پہلا دن یہ سب سے زیادہ افضل ہے قربانی کرنے کے اعتبار سے، اگر پہلے دن نہ کر سکے تو پھر افضلیت میں اس سے کم وہ دوسرا دن ہے، اور اگر دوسرے دن بھی نہ کر سکے تو افضلیت میں ان سے کم تیسرا دن ہے۔ ان 3 دنوں میں سے کوئی بھی دن، چاہے وہ دن ہو چاہے رات ہو، 24 گھنٹے یعنی ان 3 دنوں کے 24 گھنٹے میں قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ قربانی کرنا ان 10 دنوں میں جتنے بھی نیک اعمال ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تھی اور عید کے دنوں میں وہ قربانی نہیں کرا ہے تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص پر سخت ناراضگی ظاہر فرمائی اور فرمایا من کان له سعة ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن صلانا، کہ جس آدمی کو اللہ نے اتنی استطاعت دی تھی کہ وہ قربانی کر سکتا تھا، وہ جانور ذبح کر سکتا تھا یا بڑے جانور میں ایک حصہ لے سکتا تھا، اتنی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ نہ تو کوئی جانور ذبح کرتا ہے نہ کسی بڑے جانور میں ایک قربانی کا حصہ لیتا ہے، تو اب استطاعت رکھنے کے باوجود یہ عبادت انجام نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول سے اتنے سخت ناراض ہیں، فرماتے ہیں اب اس آدمی کو ہمارے ساتھ عیدگاہ آ کر عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، ایسا آدمی کیا آج کے دن عید کی خوشی منائے گا کہ جو عید قربان کے موقع پر قربانی کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ چنانچہ اس وعید کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قربانی کا دینا واجب ہے،
واجب جس طرح فرض جس کا کرنا ضروری ہے نہ کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، ویسے ہی واجب عمل کے اعتبار سے فرض جیسا ہوتا ہے کہ اس کا بھی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی چھوڑتا ہے بلا وجہ تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ پھر ایک جگہ تو ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر نہیں کرتا ہے تو ان میں شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر نہیں کرے گا تو شریعت کی نظر میں گنہگار ہوگا۔ تو وہی اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جس ثواب کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ہم یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ ہر سال جب یہ ذی الحجہ کے دن آتے ہیں، 10 ذی الحجہ آتی ہے، قربانیاں کرتے ہیں، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے لخت جگر، وہ جو بڑھاپے کی عمر میں ایک لوتا بچہ اللہ کی طرف سے ملا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا، تو بغیر کچھ سوچے ہوئے، بغیر کچھ سوال کیے ہوئے اپنے بچے کو قربان کرنے تک کے لیے انہوں نے گردن پر چھری چلا دی تھی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے اب اس عمل کو جاری فرما دیا کہ اب مرتے دم تک جب تک میرا دین میری شریعت چلتے رہے گی اور اس شریعت کو ماننے والے اس دنیا پر اس زمین پر زندگی گزارتے رہیں گے، ان کے اوپر واجب ہے وہ لوگ میرے اس خلیل کی سنت کو اپنائیں اور پھر وہ لوگ بھی قربانیاں کریں۔ تو تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو انہوں نے کیا تھا، اللہ کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو آج ہمارے لیے بھی باقی رکھا ہے۔ تو ٹھیک ہے ہمارے ابا کا طریقہ ہے، لیکن اگر ہم کریں گے تو اس میں ہمیں کیا ثواب ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ثواب کے اعتبار سے ہاں ابا کا طریقہ ہے، ہم اولاد ہیں، نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ابا کے اس کام کو انجام دیں گے، لیکن ثواب بھی ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ثواب بھی ہے۔ بِكُلِّ شَاةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ذرا آپ تصور کریے انسان کے جسم پر سر پر بال ہیں تو ہم وہ سر کے بال گننا ہمارے لیے مشکل ہے، اور وہی جانور لے لیجیے، جانور کے صرف سر پہ بال نہیں ہوتے، اس کے پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، اور اتنے کثرت سے بال ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گننے بیٹھے تو بہت ہی زیادہ مشکل پڑ جاتا ہے۔ گن سکتا ہے شاید بہت کوشش کے بعد، لیکن اس کو گننا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ تو جیسے جانوروں کے بال اس کو گننا مشکل ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اتنی لامحدود نیکیاں ایک جانور کے قربان کرنے پر دیتے ہیں کہ جن کو گننا آپ کے لیے مشکل پڑ جائے گا۔ اتنی کثرت سے بے حساب اللہ تعالیٰ آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھیں گے کہ ان نیکیوں کو شمار کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو جب صحابہ نے دیکھا کہ ہاں ہر جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی، تو پھر جو بھیڑ ہوتے ہیں، جو ڈونڈے ہوتے ہیں، جو جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ توڑ لیں، تو ایسا جو دھوکا ہے، ایسا جو بھیڑ ہے بکرے کے مقابلے میں اس کے اوپر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو پھر کیا اگر کوئی دھمبا یا بھیڑ قربانی میں دے رہا ہے تو کیا اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اس دھمبے کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی چھوٹی سی کوشش سے آپ اتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں کہ جن نیکیوں کو آپ شمار کرتے کرتے تھک جائیں گے، لیکن ان کو شمار کرنا مشکل پڑ جائے گا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر اگر قربانی واجب نہ ہو تب بھی آگے بڑھ کر قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اب ہم میں سے اب انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، بہت سے وہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ صاحب استطاعت نہیں تھے، سونا چاندی روپیے درہم دینار اتنے پاس اپنی ملکیت میں ہوتے نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے قربانی واجب ہو، لیکن اس کے باوجود صحابہ بڑھ چڑھ کر قربانی میں حصہ لیتے تھے۔ صحابہ تو چھوڑیے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال آپ جانتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں کہ جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے ایسے گزر جاتے تھے کہ چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی سے 2 مہینے گزر جاتے تھے۔ وہ ایسی شخصیت، ایسے رسول کہ جن کے گھر میں 2 مہینے تک
کھانا پکانے کے لیے ایک دن کا بھی راشن موجود نہیں ہے، لیکن جب عید کا دن آتا تھا، مجال ہے کوئی عید، صحابہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر، مدینہ منورہ میں آنے کے بعد میں نے کسی بھی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی ہم ایسے ہیں کہ جن کے گھر میں پہلی تاریخ کو پورے مہینے کا راشن آ جاتا اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں قربانی دیجیے، تو ہم بولے کہ بھائی پیسے نہیں ہیں، بھائی قرضوں میں ہوں، بھائی فلاں چیز ہے فلاں چیز ہے، کہ جن کے گھر میں پہلی تاریخ میں پورے مہینے کا راشن آ جا رہا، وہ اتنے فضول بہانے کر رہے ہیں۔ اور وہ شخصیت کہ جس کے دو مہینے میں کہ جن کے پاس ایک دن کا بھی راشن نہیں ہے، اور وہ جب قربانی کے دن آ رہے ہیں تو ایک نہیں، بعض روایتوں میں ہے دو بکرے ذبح کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے 2 بکرے ذبح کرتے تھے۔ جب پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ آپ 2 بکرے کیوں ذبح کر رہے ہیں؟ فرماتے کہ یہ ایک بکرا میری طرف سے ہے، وَهَذَا مِنْ أُمَّتِي وَلَمْ يُضَحِّ، یہ دوسرا بکرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے۔ یعنی اللہ کے رسول اس وقت میں بھی اپنی امت کے ان غریب فقیر نادر لوگوں کو نہیں بھولے کہ جن کے دلوں میں تڑپ ہے قربانی کرنے کی، لیکن استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے، تو یہ میرا ایک بکرا ان لوگوں کی طرف سے ہے۔ تو وہ شخصیت کہ جن کے گھر میں 2 مہینے گزر جاتے اور ایک دن بھی پکوان کے لیے راشن کا چاول یا راشن کی چیزیں موجود نہیں ہوتی، وہ شخصیت عید قربانی کے موقع پر کوئی سال آپ نے قربانی نہیں چھوڑی، تو ہم کیا عذر اور کیا منہ لے کر ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ارے بھائی میرے اوپر تو قربانی واجب نہیں؟ تو واجب نہ ہو تب بھی آگے بڑھنا چاہیے اور قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اتنا زیادہ ثواب آپ کسی اور عمل پر کما نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے، اور ان دنوں میں چاہے آپ کوئی بھی نیکی کر لو اتنی اللہ کو پسند نہیں آتی جتنی قربانی کی نیکی اللہ کو ان دنوں میں پسند آنے والی ہے۔ تو مسئلہ یہ رہ گیا کہ شرعی اعتبار سے کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو احادیث کو سامنے رکھ کر علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ بھئی قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط عاقل ہو، تیسری شرط وہ بالغ ہو، مسلمان بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے، عقل مند بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی مسلمان ہے بالغ بھی ہے لیکن شعور نہیں ہے، جیسے آپ ہوتے ہیں ذہنی اعتبار سے اب نارمل ہے، معذور ہے، تو معذور ذہن والے ہیں تو ان کے اوپر بھی اگرچہ کہ وہ مسلمان ہیں، اگرچہ کہ وہ عاقل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو قربانی کے دن آتے ہیں، ان قربانی کے دنوں میں آپ حالت اقامت میں ہوں، یعنی اگر وہ آدمی 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ ان 3 دنوں کے اندر جن کے اندر قربانی واجب ہوتی ہے، اگر وہ مسافر ہو ان دنوں میں تو ایسے شخص پہ بھی جو مسافر ہو سفر کی حالت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر واجب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو استطاعت کی ہے، جس جگہ بھی وہ سفر میں ہے وہاں پر قربانی کر رہا ہے، یا وہ تو سفر میں ہے لیکن اس کے گھر والوں کو کہہ رہا ہے اور اس کے گھر والے اپنے گھر میں اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، بالکل قربانی ہو جائے گی۔ لیکن شریعت کی طرف سے جب حالت سفر میں اگر آپ ہیں ان 3 دنوں میں تو آپ صاحب استطاعت رہنے کے باوجود بھی آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ واجب نہیں ہے کا مطلب اگر آپ چھوڑ رہے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو پہلی شرط مسلمان ہو، دوسری شرط عقل مند ہو، تیسری شرط بالغ ہو، چوتھی شرط ان 3 دنوں کے اندر وہ اپنے علاقے میں ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، اور 5ویں شرط ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب شریعت نے فرمایا کہ بھئی جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، یا اس کے پاس قیمت اپنے زمانے میں جس علاقے میں بھی وہ رہتا ہے، چاہے روپیز ہو، چاہے ڈالرز ہو، چاہے ریال ہو، جس جگہ بھی وہ رہتا ہو، اس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ جتنے پیسوں میں 52 تولے چاندی آتی ہو، تو اگر اس گرامز کے حساب سے دیکھا جائے تو 612 گرام چاندی خریدنے کے لیے جتنی قیمت بنتی ہے، اگر اس کے پاس اتنی قیمت اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور آج جو چاندی کی قیمت چل رہی ہے وہ تقریباً 290 روپے 1 گرام چل رہی ہے، تو 612 گرام اگر آپ 290 کے حساب سے ضرب دیں گے تو قریب 1,77,000 یعنی 1,77,000
اگر کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ موجود ہے تو شریعت کی نظر میں صاحب نصاب ہے، ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں ایک تیسری صورت ہے، وہ یہ کہ سونا تو نہیں ہے، چاندی تو نہیں ہے، ان میں پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن گھر میں غیر ضروری سامان ہے، اور وہ غیر ضروری سامان اگر اس کی مالیت لگائی جائے، اگر اس کا پرائس لگایا جائے تو اس کا بنتا ہے جو 1,77,000 کے برابر ہے، تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یعنی غیر ضروری سامان مطلب کچھ ایسا سامان جو بس پڑا ہوا ہے، کبھی بھی استعمال میں آتا ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے گھر میں 2 گاڑیاں ہیں، ایک ہی گاڑی استعمال میں آتی ہے، ایک گاڑی تو کب سے کے رکھی ہوئی استعمال میں نہیں آتی، نہ 8 دن میں ایک مرتبہ نکلتی، نہ مہینے میں نکلتی، نہ سال میں نکلتی، بس پڑی ہوئی ہے۔ یا اسی طرح گھر میں کچھ ایسے قیمتی خواتین لباس پہنتی ہیں، 50-50 ہزار کا شادی کا جوڑا ہے، ایک مرتبہ شادی میں پہننے کے بنتی ہے تو وہ نکل رہی نہیں۔ تو ایسا گھر کے اندر غیر ضروری سامان جو سالوں ہو جاتے ہیں، نکلتے ہی نہیں ہیں، استعمال میں نہیں آتے ہیں، یا ایسے گھر میں کراکریز ہے، گھر میں ایسا سامان ہے، برتن وغیرہ جو عید کے موقع پر بھی نہیں نکلتے، مہمان آئے تو بھی نہیں نکلتے، بس رکھے ہوئے ہیں، تو ایسا سامان اگر اس کی مالیت لگائی جائے اور وہ مالیت بھی 1,77,000 1,80,000 کے قریب پہنچ جائے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے، ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ آدمی قربانی نہیں کرتا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ گنہگار ہوگا۔ فکر ہونی چاہیے کہ اگر ہم پہ قربانی واجب ہو گئی ہے تو ضرور قربانی کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں تھوڑے سے لوگوں کے ذہنوں میں بہم ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ بعض وہ لوگ پہلی دفعہ قربانی کرنے تو ایک بار زندگی میں پہلی دفعہ قربانی کر لو تو پہلی دفعہ اپنی طرف سے نہیں کرنا، حضور کے نام سے کرنا۔ تو ایسا سوچ کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ جب آپ قربانی کر رہے ہیں آپ اپنی طرف سے سب سے پہلے کریے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ہے۔ ہاں اپنی طرف سے واجب قربانی دینے کے بعد اللہ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے کہ آپ اور قربانی کر سکتے ہیں، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ دینا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے دیجیے، لیکن اپنی واجب قربانی ہمارے اوپر قربانی واجب ہوئی تھی وہ چھوڑ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دے رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دینے سے قربانی ادا تو ہو جائے گی، ثواب تو مل جائے گا، لیکن آپ کی واجبی قربانی چھوڑنے کا آپ کو گناہ ہوگا۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ میں پہلی دفعہ دے رہی ہوں، یہ کہ ابھی تک 3-4 سال سے قربانی دے رہی، اب کے امی کے نام سے دیں گے، اب کے ابا کے نام سے دیں گے، تو وہی وہ بات ہوگی کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، آپ اپنی واجب قربانی چھوڑ کر آپ کی امی کی طرف سے آپ کے ابا کی طرف سے نہیں دے سکتے۔ اگر دینا ہی اپنی امی کی طرف سے ابا کی طرف سے اپنی قربانی واجب ادا کرنے کے بعد استطاعت ہے تو ان کی طرف سے دیجیے۔ اور بات وہ ہوگی کوئی 3 سال سے میں میرے نام سے دے رہا ہوں، اب کی بیوی کے نام سے دوں گی، یا 4 سال سے بیوی کے نام سے دے رہا ہوں اب کی امی کے نام سے دوں گی، یا 4 سال سے میں بھی دے رہا ہوں میرے بیوی کے نام سے بھی دے رہا ہوں، اپنے بچوں کے نام سے دیں گے، تو ایسا بھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے اوپر واجب ہے آپ کو دینا ضروری ہے، آپ کی بیوی پر واجب ہے آپ کی بیوی کو دینا ضروری ہے، ان دونوں کے واجب قربانیاں ادا کر دینے کے بعد اگر کی استطاعت ہے کہ بچوں کے نام سے بھی دے دیں گے تو پھر دیجیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 سال میرے نام سے دے رہا ہوں، 1 سال بیوی کے نام سے دے رہا ہوں، 1 سال بچوں کے نام سے دے رہا ہوں۔ جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ہر ایک کی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ غلط حدیث کو سامنے رکھ کر غلط اس کا مفہوم نکال کر یہ سمجھا جانا کہ بھئی پورے گھر میں 1 بکرا دے دیے تو سارے لوگوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یعنی گھر میں اگر مان لیجیے شوہر کمانے والا ہے، بیوی کمانے والی ہے، یا یہ کہ بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، گھر میں کوئی بچہ ہے وہ کمانے والا ہے وہ صاحب نصاب ہے، گھر میں امی ابا ہے ان کے نام پر اتنا پیسہ ہے یا ان کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو گویا کہ شوہر پر قربانی واجب ہے، بیوی پر قربانی واجب ہے، بچہ کما رہا ہے اس کے پاس پیسہ ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ماں باپ گھر میں ہیں اور ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن یہ بولنے کے لیے بھائی 5 لوگوں کی طرف سے گھر سے 1 بکرا دے دیے یا گھر سے 1 حصہ بڑے جانور میں دے دیے تو قربانی سب کی طرف سے ادا ہو جائے، بالکل غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث کو سامنے رکھ کر مفہوم نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ مفہوم اس حدیث کا ہے ہی نہیں۔
کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں پورے جوانوں کی طرف سے ایک قربانی دے دیتے تھے اور وہی کافی ہو جاتی تھی، اور آج تک تو دیکھو لوگ کتنے زیادہ بکرے ہیں، کتنے زیادہ جانور دے رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول کی اس بات کو نقل کیا گیا ہے، اس کا مطلب ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ صاحب نصاب بھی نہیں ہوتے تھے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ قربانی ان پر واجب ہو، لیکن شوق رہتا تھا، جذبہ رہتا تھا کہ ہم کو قربانی کرنا ہے۔ لہٰذا پھر قربانی کرنے کے لیے جب واجب نہیں ہے تب بھی کر رہے ہیں تو یہ قربانی کہلاتی ہے نفل قربانی، یعنی شریعت کی طرف سے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، آپ پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ادھر سے کیسا بھی پیسے ارینج کر کر آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کی نفل قربانی ہے۔ اور ایک نفل قربانی کے اندر آپ 10 لوگوں کو شامل کرنا چاہیں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں اور یہ کہوں کہ یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ الاستخارہ ہے، صلاۃ الشکرانہ ہے، میں 8-10 نفل نمازوں کی نیت کر کر 2 رکعت پڑھ لوں تو مجھے وہ 8-10 نفل نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ نفل میں ایک ہی نماز میں کئی نمازوں کی شرکت کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ میری آج کی ظہر کی 4 رکعت بھی ہے، عصر کی بھی 4 رکعت ہے، عشاء کی بھی 4 رکعت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو میں 4 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ میرے بھی ہے، میرے امی کے بھی ہے، میرے ابا کے بھی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے اوپر واجب ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک واجب چیز میں آپ کئی چیزوں کو شامل نہیں کر سکتے، ایک نفل میں اور نفلوں کو شامل کیا جا سکتا، لیکن ایک واجب میں ایک فرض میں اوروں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی مسئلہ قربانی کا ہے کہ اگر آپ واجب قربانی دے رہے ہیں تو واجب قربانی میں آپ دوسروں کو شامل نہیں کر سکتے۔ نفل قربانی دے رہے ہیں یعنی آپ پر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ دے رہے ہیں، یہ نفل قربانی ہے، اور نفل قربانی میں آپ اوروں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اوروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ یہ کہ قربانی تو آپ پر واجب تھی اکیلے پر، اور آپ اکیلے ہی وہ قربانی ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ بول رہے ہیں کہ یہ ثواب جو میرے کو مل رہا یہ میرے پورے گھر والوں کو ملے، تو ایسے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں کہ ادا تو آپ کی طرف سے ہوگی، اس لیے کہ قربانی آپ پر واجب تھی، آپ نے ادا کی، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ثواب ہے کہ وہ اکیلے کو نہ ملے، میری پوری فیملی کو ملے، تو ایسا بھی ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے واجب ادا کر دینے سے دوسروں کی بھی ادا ہو جائے گی۔ جیسے مثال ثواب تو مل جائے گا لیکن جو ذمے میں واجب تھا وہ واجب کی ادائیگی ختم نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ کوئی آدمی اگر کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اس افطار کرانے کی برکت سے اس کو پورے روزے کا ثواب ملتا۔ تو اگر کوئی آدمی ہٹا کٹتا ہے، کھانے پینے والا ہے، وہ یہ کہے کہ بھائی میں کیا کرتا ہوں، کیوں اتنے گرما میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا جائے، شام میں ایک افطار کرا دیں کسی کو روزے کا ثواب مل جاتا۔ لہٰذا میں ہر دن روزہ چھوڑتے جا رہا ہوں اور روز ایک روزے دار کو افطار کراتے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے دار کو افطار کرائے تو پورے روزے کا ثواب۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک روزے کا ثواب تو اس کو مل رہا لیکن اس کے ذمے جو روزہ واجب تھا کیا وہ واجب اس کے ذمے سے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو تو اپنے واجب روزے کے چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے دار کو افطار کرانے سے روزے کا ثواب مل رہا، تو ثواب ملنا الگ چیز ہے، اپنے ذمے پر جو واجب ہے اس کی ادائیگی الگ چیز ہے۔ تو اگر آپ ایک گھر میں رہ کر پورے لوگوں کی طرف سے قربانی ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی اگر سب لوگ صاحب نصاب رہے تو۔ ہاں، ایک اکیلا آدمی اس کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے ادا کی، اب وہ ثواب کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ثواب میرے سارے لوگوں کو مل جائے تو اس کو گنجائش ہے، وہ ثواب مل سکتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہوں گے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ دوسرا مسئلہ کہ قربانی کو اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ بھی ہم نے پڑھی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، دل کھول کر اچھے سے اچھے انداز میں قربانی کرو، بخیلی کے ساتھ، کنجوسی کر کے ارے وہ 5 میں مل رہا ہے تو 4.5 میں مل رہا ہے حصہ، ارے وہاں پر 12,000 میں مل رہا ہے 9,000 میں مل رہا ہے دیکھو بکرا، ایسا نہیں۔ خوش دلی سے اچھا سا اچھا جانور اپنی استطاعت کے مطابق جو اللہ نے استطاعت دی ہے، آپ 12,000 کا نہیں خرید سک رہے اس لیے مشکل سے 9,000 کا خرید رہے ہیں، الگ
بات ہے، لیکن 12,000 کا اچھا جانور خرید سکتے، لیکن نہیں بھائی قسمت سے مل گیا 9,000 کا لاکھ لنگڑا جیسا بھی ہو، نہیں، اچھے سے اچھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خوش دلی سے دل کھول کر اچھے انداز سے قربانی کرو، اس لیے کہ یہ جو تمہارا جانور ذبح ہو رہا تم یہ سمجھ رہے کہ میں کھا کے پی کے ختم کر دے رہا ہوں، نہیں، یہ جانور محفوظ ہونے والا ہے، اور یہ پورا کا پورا جانور اپنی سینگوں کے ساتھ، اپنے چمڑے کے ساتھ، اپنے ناخنوں کے ساتھ میدان محشر میں پھر تمہارے سامنے آئے گا۔ یہ جو قربانی ہے یہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، تمہارا یہ جانور پھر انشاءاللہ میدان محشر میں تمہارے پاس آئے گا اور پھر اس حساب سے تم کو ثواب دیا جائے گا۔ تو جب یہ جانور ضائع ہونے والا نہیں ہے، یہ تو محفوظ ہونے والا ہے، تو اچھے سے اچھا قربانی کے لیے جانور دیا جائے، جہاں تک ہو سکے جتنی اپنی استطاعت ہے اتنی استطاعت لگائی جائے، کنجوسی کر کر، بخیلی کر کر، کم ریٹ کا لے رہے، کسی طرح 500 بچ گئے تو بس سے 1,000 بچ گئے تو بس سے، ایسی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے چیز خرید رہا ہو 200 روپے کی بھی چپل ملتی، لیکن آپ تو ہالی ووڈ جا کے میٹرو جا کے 2,000 کی چپل خریدتے ہیں، 200 روپے کی بھی چپل سے تو کام چلتا نا، لیکن نہیں بھی 200 روپے کی چپل دکھے تو کیا دکھتا، نہیں 2,000 کی چپل ہونا، 1,000 کی چپل ہونا، جب چپل 200 روپے کی بھی کام دینے والی ہے تو 1,000 کی کیوں خرید رہی، نہیں برانڈیڈ ہونا، اچھی ہونا۔ تو ویسے یہ قربانی 5,000 کی بھی ہو جاتی، 6,000 کی بھی ہو جاتی، اس کے اندر بھی ذرا اچھے سے اچھا پیسہ خرچہ کر کر اس کے اندر بھی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے دل کھول کر اچھا سے اچھا پیسہ لگانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسا آپ کو ثواب ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ جو تم قربانی کر رہے ہیں، کیا اللہ کو گوشت پہنچنے والا ہے؟ کیا اس کا خون، اس کی ہڈیاں اللہ کو پہنچنے والی ہے؟ نہیں، دنیا کے پاس ہی رہتا، تمہیں کھاتے تمہیں ختم کرتے۔ اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچنے والی ہے تو تمہارا اخلاص پہنچنے والا ہے، تمہاری نیتیں پہنچنے والی ہے، کیسی سچی نیت کے ساتھ، کیسے اچھے طرف کے ساتھ آپ نے اس قربانی کو انجام دیا، اللہ تو وہ دیکھنے والے ہیں۔ تو اپنی اس اخلاص کو دکھانے کے لیے، اپنی اس طرف کو دکھانے کے لیے جتنی اپنی استطاعت ہے ویسی استطاعت کے حساب سے دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ دکھانے میں آئے تو شو آف کر رہے ہیں، 12,000 میں 15,000 میں اچھا بکرا مل رہا، نہیں 50,000 کا بکرا خریدیں گے، 1,00,000 کا بکرا خریدیں گے، کہیں کو دکھانا، ایک پورے محلے میں ان کے جیسا بکرا نہیں تھا۔ تو ایسے ریاکاری کے لیے بھی نہیں، ہاں چلو اچھے سے اچھا بکرا دینا ہے نا، پھر اللہ استطاعت دیے میں تمہیں 50,000 کا دے دوں گا اللہ کی خاطر، وہ الگ چیز ہے، لیکن محض دکھانے کے واسطے، فوٹوਆਂ ڈالنے کے واسطے، اسٹیٹس رکھنے کے واسطے کہ دیکھیں بھائی کے پاس 1,00,000 کے بکرے کی قربانی ہوئی، اب پورے محلے میں چرچا ہوا، تو اخلاص کہاں گیا؟ اللہ کی خاطر کیا ہوا ہے؟ تو نہیں، ریاکاری کے واسطے نہ حد سے زیادہ پیسہ خرچہ کر کر بکرا یا جانور کی قربانی کرنا ہے، اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہوئے تھوڑے سے تھوڑے رقم میں اپنا کام نپٹانے کی فکر کرنی چاہیے، بلکہ اپنے دل کو صاف کر کر اچھے سے اچھے قربانی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو، یا اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم جب قربانی ہوگی تو سامنے ٹھہرو، یعنی عورتیں اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کر سکتی، ورنہ تو شریعت کی نظر میں اگر عورت بھی قربانی کرے تو وہ بھی جائز ہے، ایسا نہیں کہ مرد کے آدمی کے ہاتھ سے قربانی ہوئی تو وہی حلال ہے، عورت بھی اگر قربانی کر دے تو وہ بھی اس کے ہاتھ سے کیا ہوا حلال ہے، لیکن عام طور پہ عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، وہ نہیں کر پاتی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ فاطمہ جب تمہاری قربانی ہوگی تو قومی الی اضحیتی، جب تیری قربانی کی جا رہی ہے، ذبح کیا جا رہا ہے تو تم ٹھہر کر دیکھ، یہ میری قربانی ہے جو ذبح ہو رہی ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ ان کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو اپنے ہاتھ سے کریں، کہ اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو کم سے کم ٹھہر کر اپنی قربانی جو ذبح ہو رہی ہے وہ بھی بچے وہ ہو جاتے ہیں، بچے ایسا ہو جاتے ہیں اور وہ ہو جاتے ہیں، نہیں، اپنے دلوں میں وہ بزدلی بنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا ہے قربانی ذبح ہو رہی ہے تو دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے قربانی کے پاس ٹھہر اور ٹھہر کر اس کو دیکھ، اس لیے کہ یہ قربانی کا خون کا قطرہ اپنی زمین پر بھی نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس قربانی کو قبول کر لے گا۔ تو فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی بڑی فضیلت کیا ہم اہل بیت کے لیے ہے کیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ مجھے سارے امتیوں کے لیے ہے، تو وہاں کھڑے ہونا چاہیے، قربانی کو اپنے آنکھوں سے دیکھنی چاہیے۔ اور ایک بات، قربانی کے لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب تک اپن عید کی نماز نہیں پڑھے قربانی نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے، کہ اگر پورے شہر میں کہیں پر بھی ایک بھی جگہ
عید کی نماز ہو گئی تو آپ اپنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کہیں شہر کے اندر 7 بجے قربانی کو عید کی نماز ہو چکی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں 7 بجے ہے، تو فلاں کسی ایک مسجد میں بھی شہر کی 7 بجے قربانی کی عید کی نماز ہو چکی ہے اور آپ کو پڑھنا ہے 9 بجے، تو آپ 8 بجے بھی اپنی قربانی کر کے 9 بجے کی نماز کو جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ قربانی کرنے والا نماز پڑھ لے، بس پورے شہر میں کہیں نہ کہیں نماز ہو چکی ہے تو بس ختم. آپ اپنی نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی کرنا چاہیں، قصاب قسمت سے جلدی مل گیا، فوری کا فوری نپٹا کے پھر اس کے بعد آپ نماز کے لیے جا سکتے ہیں. ہاں وہ گاؤں دیہات جہاں پر جمعہ واجب نہیں ہے، عید واجب نہیں ہے، بعض گاؤں اتنے چھوٹے رہتے ہیں کہ وہاں شرائط نہیں پائے گئے تو جمعہ نہیں ہوتی، عید نہیں ہوتی، تو وہاں پر اگر آپ کی قربانی ہو رہی ہے مثال کے طور پر کہ ہم گاؤں میں جانور خرید لیے اور وہیں پر ہم ذبح کرا دے رہے ہیں، تو اب وہاں پر عید کی نماز کا وقت دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسا صبح صادق ہوئی وہ لوگ فوری اپنی قربانی کر رہے ہیں تو کہ آپ کے یہاں پر قربانی ادا ہو جائے گی. بہرحال بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا بالکل پوچھنا چاہیے اور پوچھ کر اچھے انداز میں قربانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، اپنا مال اور اپنی جان بھی اس کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے، تو اس لیے اچھے سے اچھے انداز میں قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہاں اب حالات کے حساب سے کچھ جگہ ایسا ہے کہ قربانی بین ہے کہ آپ قربانی نہیں کر سکتے. کہاں بعض جگہ ایسی ہیں تعصب پسند کی، بعض جگہ بڑا جانور نہیں کر سکتے آپ، اور بعض جگہ ایسا ہے کہ چھوٹا جانور بھی نہیں کر سکتے. تو وہاں پر لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہے، اب کیا کریں؟ وہ لوگ 3 دن اپنے قربانی کے ہیں انتظار کریں، کبھی بھی کوئی بھی دن موقع مل گیا قربانی انجام دینے کی. مان لیجیے کہ 3 کے دن نکل جا رہے ہیں اور موقع ملنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ ایسے شہروں میں اپنے پیسے بھیجا دیں جہاں پر قربانی آسانی سے ہو سکتی ہے. یعنی آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر قربانی کرنا بین ہے یا بڑا جانور کی قربانی وہاں پر بین ہے، اور آپ کے پاس صرف بڑے جانور کی قربانی میں ہی حصہ دینے کی گنجائش ہے آپ کے پاس، تو آپ ایسے علاقوں میں پیسے پہنچا دیجیے جہاں پر آسانی سے بڑا جانور ذبح ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے، اور ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن مان لیجیے آپ ایسا بھی نہیں کریں اور اپنے علاقے میں قربانی بینڈ کی وجہ سے قربانی بھی نہیں کرے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ قربانی کے 3 دن نکل گئے اور آپ قربانی نہیں کر سکے، آپ کا قربانی واجب تھی تو اتنا پیسہ صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا. یعنی یا تو قربانی کے ایک حصے کے بقدر یا پھر قربانی کے ایک جانور کے بقدر. اس قدر یہ حکم ہے کہ آپ کو قربانی کرنا ضروری ہے. اگر آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ قربانی نہیں کر سکتے تو دوسرے علاقوں میں کراؤ، اور دوسرے علاقوں میں بھی نہیں کرا سکتے تو پھر قربانی کے دن چلے جانے کے بعد اتنی جتنی میں قربانی کی جا سکتی تھی غریبوں کے لیے اتنا پیسہ صدقہ کرنا ہوگا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کتنی اہم عبادت ہے. شریعت میں اس کو چھوڑنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے، واجب ہو گئی تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر حالات کے اعتبار سے اگر آپ ادا نہیں کر پا رہے تو پھر اتنی رقم کا صدقہ کرنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کے مقصد سے زیادہ صحیح بات